آج دیکھیے ہندوستان کے حالات داروں کو، گولی مارو سالوں کو، ایک دھکا اور دو، مسجد توڑ دو، ابھی یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ٹانگ توڑ کر رکھ دو۔ آخری آوازیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کیوں آوازیں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ آج ہم خالی ہیں۔ اگر آج ہم خالی نہ ہوتے مادی اعتبار سے، اگر ہم خالی نہ ہوتے وحدہ لا شریک کی، کوئی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے عزیز سامعین کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور مستقبل کے ہونہار بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنا چاہوں گا وہ ہے زوال امت اور اس کا اسباب۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ مسلمان جس کو قرآن مجید میں خیر امت کہا ہے، دنیا کی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا ہے، آج وہ امت، آج وہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ ذلت و رسوائی و پستی کی کون ایسی قسم ہے جس میں آج مسلمان مبتلا نہ ہو؟ آج کتے، بلی، گائے اور دیگر جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہے، لیکن مسلمانوں کے حقوق کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں۔ مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جائے، مسلمانوں کے مال و دولت پر قبضہ کیا جائے، مسلمان بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جائے، مسلمانوں کے بچوں کو پیٹا جائے، مسلمانوں کے پراپرٹیز کو لوٹا جائے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اس دنیا میں، 1.5 سے 2 ارب کی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ آج مسلمانوں کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن آج یہ امت ذلت و رسوائی سے دوچار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ بولو اللہ والو، کبھی اللہ غلط بولے گا؟ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے عزت ہے۔ بول مسلمان، آج کہاں گئی تیری عزت؟ بات سمجھ میں نہیں آئے آپ لوگوں کو؟ عزت بولو اللہ کے لیے ہے، دوسرے نمبر پر کس کے لیے ہے؟ رسول کے لیے ہے، اور تیسرے نمبر پر وللمؤمنین، مسلمانوں کے لیے عزت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں گئی آپ کی عزت؟ کیوں چلی گئی آپ کی عزت؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہاں گئی آپ کی عزت؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہاں گئی آپ کی سربلندی؟ کہاں گھن لگ گیا آپ کی عزت کو؟ میرے پیارے بھائیوں، ضرور کوئی کارن ہے، ضرور کوئی ریزن ہے، ضرور کوئی سبب ہے۔ اللہ والو، اتنی بات میں جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، امید کرتا ہوں کہ آپ میری ہاں میں اور ہاں ملائیں گے۔ فٹ بال دیکھیں آپ لوگ، اس فٹ بال کے میدان میں اس سے زیادہ بھیڑ رہتی ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔
کرکٹ کے گراؤنڈ میں اس سے زیادہ بھیڑ رہتی ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ باراتوں میں اس سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ دینی مجلس ہے۔ یہاں ذہنی عیاشی کے لیے کوئی چیز نہیں، یہاں آنکھ کے نظارے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس مجلس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، یہاں ایمان اور روحانیت کی باتیں ہوتی ہے، اس لیے آج کی مجلسوں میں بھیڑ کم ہوتی ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت مسلمانوں کے لیے ہے۔ فٹ بال سے لوگ کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کے بندے فٹ بال سے کیا کرتے ہیں؟ فٹ کے معنی کیا؟ پیر، یہ پیر گوڑ۔ فٹ بال کے میدان میں جتنے کھلاڑی رہتے ہیں سب اسے پیر سے مارتے ہیں۔ فٹ بال کو سب اپنے پیروں سے مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ کیونکہ وہ خالی ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ہوا بھرا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مٹی کا فٹ بال بنا لو، لوہے کا فٹ بال بنا لو، اینٹ کا فٹ بال بنا لو، سیمنٹ کا بنوا لو، لوہار سے بنوا لو، تب جا کے پیر سے مارو تو دیکھیں کتنا بڑا مرد ہو، کتنا بڑا کھلاڑی ہو۔ کیونکہ وہ اندر سے خالی ہے تو سب لات مارتا ہے۔ آج مسلمان ایمان اور عمل سے خالی ہے، ساری دنیا لات مارتی ہے۔ دوسرے کی طرف انگلی مت اٹھاؤ، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ کیا ہے ہم اور کیا نہیں ہے ہم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دیکھیے ہندوستان کے حالات کیا ہیں۔ ابھی 2 مہینہ پہلے دلی کے جنتر منتر پر مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے نعرے لگائے گئے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، سالوں کو ایک دھکا اور دو، مسجد توڑ دو۔ ابھی مدھیہ پردیش کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ٹانگ توڑ کر رکھ دو۔ آخر یہ آوازیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کیوں آوازیں نکل رہی ہے؟ کیونکہ آج ہم خالی ہیں۔ اگر آج ہم خالی نہ ہوتے مادی اعتبار سے، اگر ہم خالی نہ ہوتے اعتقادی اعتبار سے، اگر آج ہم خالی نہ ہوتے ایمان کے اعتبار سے، اگر آج ہم خالی نہ ہوتے جذبہ عمل کے اعتبار سے، اگر آج ہم خالی نہ ہوتے ایجوکیشن کے اعتبار سے، تو قسم ہے وحدہ لا شریک کی، کوئی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں گئی آپ کی عزت؟ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 25 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے عزت اور ذلت کو اپنی مشیت پر موقوف کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اے نبی آپ یہ دعا کیجئے، اللہم مالک الملک، کہ اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، ساری کائنات کا بادشاہت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ملک دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے اقتدار پر بٹھا دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ذلیل و خوار کر دیتا ہے، تو جسے چاہتا حکومت کا مالک بنا دیتا ہے اور تو جسے چاہتا اقتدار سے محروم کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، دنیا کی ساری خیر و برکت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ساری کائنات کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح کر دیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر آج ہم ذلیل و خوار ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں دوبارہ عزت اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ فاطر آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ میرے بندو اگر تم عزت پانا چاہتے ہو، اگر تم زمانے میں معزز ہونا چاہتے ہو، اگر تم اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہو، فللہ العزت جمیعا، تو ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اللہ سے عزت کا مطالبہ کرو، کیونکہ عزت دینے والا اللہ ہے۔ جب ہم اللہ کے دین پر تھے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر تھے، مسلمان قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا تھا،
تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک روپ تھا، ایک دبدبا تھا، ایک قیمت تھی، ایک وزن تھا، ایک ویلو تھی. لیکن آج ہم ویلو لیس ہو گئے، آج ہم بیس لیس ہو گئے. آج ہماری دنیا میں کوئی اوقات نہیں، آج ہماری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، تو آج ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ہم کو عزت سے دور کر دیا. میرے پیارے بھائیوں، آخر میں آج کے اجلاس کے کمیٹی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 10 منٹ کا موقع دیا، اور میرا ٹائم بھی مکمل ہو چکا. باتیں بہت زیادہ تھی، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو اختتام کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین